سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفی کمال کا کہنا ہے کہ ایک دن کراچی کے عوام کو کال دوں گا اور عوام کا سیلاب سڑکوں پر ہوگا اور 30 منٹ میں ہمارے 16 مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر دھرنے کی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفی کمال کا کہنا تھا کہ بجلی مانگ رہا ہے، کوئی کچرے اٹھانے کی بات کر رہا ہے، کوئی سیوریج کے نظام کی بات کر رہا ہے، کوئی ہسپتالوں میں دوا مانگ رہے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم مانگ رہے ہیں، اور وہ بیسک سی ضروریات ہیں ساری، جس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، اور کسی رنگ نسل مذہب مسلک سے بالاتر ہو کر، کسی سیاست سے بالاتر ہو کر یہ تمام باتیں ہم کہہ رہے ہیں۔ مہذب معاشروں میں، جمہوری معاشروں میں، مہذب معاشروں میں اس طرح کے احتجاج کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ انسان کہیں بد سے بدتر حکمرانی میں بھی اور حکومتوں میں بھی کہیں پر پانی کے لیے احتجاج نہیں ہوتا، کہیں پر کچرا اٹھانے کے لیے احتجاج نہیں ہوتا، لیکن آج پچھلے 13 دنوں سے ہم لوگ یہیں اسی فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، یہیں اٹھتے ہیں اور گورنمنٹ کو آواز لگا رہے ہیں۔ مصطفی کمال نے کہا کہ کراچی کے رہنے والوں کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، سولوشن بتا رہے ہیں، مسئلے بتا رہے ہیں، پھر سولوشن بتا رہے ہیں۔ کراچی کے منتخب میئر کو جو اختیارات دے لیے گئے، اس میں ان کی بھی غلطیاں ہیں، انہی کی غلطیاں ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کی پارٹی کی موجودگی میں اختیارات دے لیے گئے، ایک ایک کر کے سارے ان اختیارات کو واپس دلوانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہمارے 16 کے 16 پوائنٹ میں سے کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی ایک بات بھی ایسی ہو گئی جس کے اوپر ایسی بات ہے کہ جو حکومت نہ کر سکے، اور اگر حکومت اس شہر میں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں بنیادی سہولیات بھی نہیں دے سکتی تو پھر ایسی حکومت کو اور ایسی جمہوریت کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر نہیں چلنی چاہیے۔ ہمیں بخوبی اندازہ تھا کہ حکومت کا یہی رویہ رہے گا، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی کا کہنا تھا کہ لیکن جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے حکومت وقت کو یہ بتا دیا ہے کہ آج اس کراچی کے وارث موجود ہیں، اور آپ جو چین کی نیند سو رہے ہیں لوگوں کے حقوق غصب کر کے، اب کراچی بولے گا، اب کراچی احتجاج کرے گا، اور کراچی کا بچہ بولے گا۔ تو ہم نے اس حکومت کو خواب غفلت سے اٹھایا ہے، اور دوسری طرف کراچی کے لوگ جو ان تمام مصائب کو اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر، اپنی تقدیر کے حالات سمجھ کر ایکسپٹ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب ہمارے حالات چینج نہیں ہونے، ہم نے ان کو جھنجھوڑا ہے، اور وہ اس بات پہ اب متفق ہیں کہ نہیں، یہ حالات تقدیر کے نہیں ہیں، یہ حالات ان حکمرانوں کے پیدا کردہ ہیں۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفی کمال کا مزید کہنا تھا، اور وہ اس بات پہ اب متفق ہیں کہ نہیں، یہ حالات تقدیر کے نہیں ہیں، یہ حالات ان حکمرانوں کے پیدا کردہ ہیں۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کراچی کے لوگوں نے تیری آواز سنی، پاکستان کے لوگوں کو آواز لگائی یا نہیں لگائی، تم گواہ ہو، میرا رب گواہ۔ یہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ماشاءاللہ سے جمہوریت ہے یہاں پر، یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوریت ہے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے سو کالڈ۔ وہ ڈکٹیٹر کا دور ان سارے جمہوری اداروں کے دور سے اچھا دور ہوتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ۔ اور یہ جمہوری دور سو کالڈ، جب یہ جمہوری لوگ آتے ہیں بدترین عامریت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے؟ ڈکٹیٹر کو بخار ہو جاتا ہے آنے کے بعد جمہوری بننے کا۔ نہ ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ بقول حسن نثار صاحب کے، اور میں ایگری کرتا ہوں، ان کا نام لے کر بول رہا ہوں کہ نہ ہمارے یہاں جمہوریت خالص ہے اور نہ ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ خالص ہے۔ جو ڈنڈا لے کر آتا ہے ڈکٹیٹر، اس کو جمہوری بننے کا بڑا شوق ہو جاتا ہے، 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد اس سے بڑا جمہوریت کا کوئی دائی نہیں ہوتا۔ وردی پہ ابے بھائی ڈنڈا لے کر آیا تو ڈنڈا چلا، وہ جمہوری ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جمہوری لوگ آتے وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز خالص نہیں ہے ہمارے یہاں،
نہ ڈکٹیٹر خالص ہے نہ جمہوریت خالص ہے. لوگوں تمہیں نکلنا پڑے گا. تمہارے ہاتھوں میں ساری تقریریں نیست و نابود کریں گے ان کو اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے. پاکستان زندہ باد. جو نے آواز لگائی ہے اب آگے بہت آواز لگائی ہے ڈنکے کی. لوٹس لیک ٹاورز, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. دیسی کھانوں کے متوالے ہو جائیں تیار. پاکستان کا سب سے بڑا بوفے ویکینڈ آ گیا ہے. 21, 22 اور 23 اپریل جمعہ, ہفتہ اور اتوار. پاکستان کا دسترخوان سجائے گا دیسی کھانوں کا بہترین انتخاب. فیئر ہال گارڈنز کراچی میں. جو چاہو جتنا چاہو کھاؤ. #PKDKHI.